بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم لوگوں نے علم بیان کے حوالے سے تشبیہ اور استعارے پر بات کی تھی۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ مجاز مرسل پر بات کریں گے۔ مجاز مرسل علم بیان کی تیسری شاخ ہے۔ اصطلاح میں یہ وہ لفظ ہے جو اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنی میں اس طرح استعمال ہو کہ ان کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو بلکہ اس میں کوئی اور ہی تعلق پایا جائے۔ اسی طرح استعارہ میں لفظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتے لیکن حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق پایا جائے۔ مثلاً الحمد پڑھنے سے مراد پوری سورہ فاتحہ ہے۔ اسی طرح بادل برسنے سے مراد بارش ہے، دریا بہنے سے مراد صرف پانی کا بہنا ہے۔ جیسے روٹی کا مسئلہ بہت اہم ہے، اس میں ایک روٹی مراد نہیں بلکہ روزگار مراد ہے۔ تشبیہ کے علاوہ یہ تعلق کئی طرح سے ہو سکتا ہے، جیسے غالب کا شعر غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ اس کی قسموں پر بھی بات کرتے ہیں۔ یوں تو مجاز مرسل کی 24 قسمیں بیان کی جاتی ہیں لیکن یہاں 6 قسموں پر بات کی جا رہی ہے۔ نمبر 1، کل کہہ کر جز مراد لینا۔ جیسے جب ہاتھ اس کی نبض پہ رکھا طبیب نے، محسوس یہ کیا کہ بدن میں لگی ہے آگ۔ ہاتھ کل ہے اور انگلیاں اس کی جز۔ نبض پر ہاتھ نہیں رکھا جاتا بلکہ چند انگلیوں کی پوروں سے نبض چھو کر اس کے ذریعے جسم کے درجہ حرارت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اس مصرعے میں ہاتھ یعنی کل کہہ کر انگلیاں یعنی جز مراد لی گئی ہے۔ اسی طرح دیکھیے، مجھ سے ملتے ہی وہ بے باک ہو جانا تیرا، وہ تیرا دانتوں میں انگلی دبانا یاد ہے۔ انگلی سے مراد انگلی کی پور ہے، یعنی کل انگلی بول کر جز پور مراد لینا۔ نمبر 2 ہے جز بول کر کل مراد لینا۔ جیسے اور بازار سے لے آئیں اگر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا ہے۔ مرزا غالب کا شعر ہے۔ کل یہاں پہ بازار ہے اور جز ایک دکان ہے۔ اسی طرح الحمد سورہ فاتحہ کا نام ہے تو الحمد جز ہوگا اور پوری سورہ فاتحہ کے ساتھ دعائیں وغیرہ کل میں شمار کی جائیں گی۔ اسی طرح اس نے کانوں میں انگلیاں رکھ لیں، انگلیاں نہیں رکھی بلکہ ایک کان میں سے ایک انگلی کی ایک پور رکھی۔ نمبر 3 ہے سبب بول کر مسبب مراد لینا۔ جیسے اس صورت سے مراد ہے کہ ایسے لفظ بولے جائیں جس کا اطلاق اپنے اصلی اور حقیقی معنی کے اعتبار سے سبب ہوتا ہے، مگر سبب مطلب وجہ، مگر اس کے سبب کے بجائے مسبب مراد لیا جاتا ہے۔ جیسے بادل خوب برسا، در حقیقت پانی برستا ہے، بادل تو سبب ہے۔ یا یہ کہنا کہ گرمیوں میں اس مکان میں سورج نکل آتا ہے، یعنی دھوپ آ جاتی ہے۔ سورج سبب ہے اور دھوپ مسبب۔ جیسے بقول ناسخ اس قدر کھایا تیری فرقت میں غم، دل ہمارا زندگی سے سیر ہے۔ سیر ہونا بیزار ہونے کے معنی میں ہے، سیری غذا سے بیزاری کا سبب ہوتا ہے۔ اسی طرح میر تقی میر کا شعر غضب آنکھیں ستم ابرو، عجب منہ کی صفائی ہے، خدا نے اپنے ہاتھوں سے تیری صورت بنائی ہے۔ یہاں ہاتھوں سے مراد قدرت ہے جو کہ مسبب ہے اور ہاتھ سبب۔ اسی طرح ہے مسبب بول کر سبب مراد لینا۔ اس صورتحال میں ایسے لفظ بولا جاتا ہے جس کا اطلاق اپنے اصلی اور حقیقی معنی کے اعتبار سے سبب یعنی نتیجہ پر ہوتا ہے۔ جیسے مہ برستے وقت کہنا اناج برس رہا ہے، اس سے مراد پانی برسنا ہے جو اناج پیدا کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ جیسے ایک شعر دیکھ لیجئے، اس کا کوئی گود کا پالا نہ تھا، گھر میں کوئی گھر کا اجالا نہ تھا۔ اس شعر میں گھر کے اجالے سے مراد اولاد ہے۔ اولاد مسبب ہے
اور اجالا سبب ہے۔ اسی طرح ماضی بول کر حال مراد لینا، یعنی کسی کام کا نام زمانہ سابق کے رعایت سے لینا، جیسے کسی ریٹائرڈ پرنسپل یا کرنل کو اب بھی پرنسپل کہہ کر پکارنا، جیسے تو نے برپا کیے ہیں یہ افلاک، خاک کو تو نے دی ہے صورت پاک، عطا کی وہ مٹی کو عقل و تمیز، ہوئی شکل یوسف جوہر دل عزیز۔ مشت خاکی یعنی مٹی سے مراد انسان ہے اور یہ اس کی ماضی کی حالت ہے۔ اسی طرح ہے مظروف بول کر ظرف مراد لینا، جیسے سالن ڈھانپ دو، شربت لے آؤ اور میرے لیے پانی لاؤ۔ اس میں سالن کا پانی، شربت کا پانی اور برتن کا پانی مظروف بول کر ظرف مراد دیا جاتا ہے۔ جیسے ایک شعر ہے، نہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ خم ہے زلف ایاز میں۔ نمبر 7 ہے ظرف بول کر مظروف مراد لینا، جیسے فوارہ ابل رہا ہے، فوارہ سے مراد پانی ہے، فوارہ ظرف ہے اور پانی مظروف۔ شعر کا انداز تخیل ملاحظہ فرمائیں، خون آنکھوں سے نکلتا ہی رہا، دل کا فوارہ اچھلتا ہی رہا۔ اسی طرح ہم اگلے ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ کنایا کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔